اب قربانی کے جانور کے کچھ احکامات ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کس جانور کی قربانی جو ہم نے کرنی ہے۔ اصول یہ ہے جانور کے حوالے سے کہ قربانی صرف ان جانوروں کی ہی کرنا جائز ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے جانور ہیں جو حلال ہیں بلکہ قیمتی بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً ہرن ہے۔ اب ہرن حلال جانور ہے اور قیمتی بھی ہے، مہنگا بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی صرف ان جانوروں کی ہوگی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمان ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ رب العالمین کا نام لے ان مخصوص دنوں میں ان جانوروں کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیے ہیں۔ بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جو پالتو مویشی جانور ہو، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں فرمایا، میں کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسمیں ہیں جانوروں کی جن کی قربانی کرنی ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، معز کہتے ہیں بکری کو۔ تو 2 قسمیں کیا ہوگی، یعنی نر اور مادہ، نر اور مادہ، بکرے میں سے یعنی بکرا اور بکری، تو یہ 2 ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ 2 اونٹوں میں سے اور 2 گائے میں سے۔ تو اس طریقے سے یہ 8 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قربانی کے لیے جانوروں کی ہمارے پاس 4 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم اونٹ اور اونٹنی، دوسری قسم جو ہے وہ گائے، اور راجح قول کے مطابق بھینس اس میں شامل ہے۔ بھینس جس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، گائے ہے اس کو بقر کہتے ہیں، جیسے البقرہ ہم سورت پڑھتے ہیں، اور جو بھینس ہے اس کو جاموس کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس میں بڑا ایک شدید اختلاف ہے علماء میں کہ کیا بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اصولی طور پہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو کہ جو اجتہاد کی طرف جا رہا ہو، تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان اس اختلاف سے باہر نکل آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس اختلاف میں رہ کے وہی عمل کریں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس بھینس ہی موجود ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی اعلیٰ قول راجح۔ تیسری قسم ہے بکرا اور بکری، اور چوتھی قسم ہے دمبا اور بھیڑ، نر اور مادہ۔